حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مرتبہ دیکھیے ان کا، مرتبہ اتنا بڑا کہ تاج خلیلی اللہ نے انہیں عطا فرمایا، جہاں ان کے قدم اس کو اللہ نے مصلی بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اتنا اونچا مقام کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو دعائے خلیل ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، تو جن کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا، انہیں چند باتوں سے اللہ نے آزمایا بھی۔ اب اس آزمائش میں انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، جن باتوں سے اللہ نے آزمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری آزمائش کے اندر ساری باتیں پوری کر دی، یعنی کسی آزمائش میں فیل نہیں ہوئے۔ اب جب وہ فیل نہیں ہوئے اور ساری آزمائش میں پورے اترے، تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور کیسا پیشوا بنایا کہ آپ دیکھیں، یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، نصرانی بھی انہیں مانتے ہیں، مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے، اور مومنین بھی ان کو مانتے ہیں، یعنی ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ماننے والا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آزمائش کیسی ہوئی؟ سب سے پہلے مال کی آزمائش، پھر جان کی آزمائش، اور پھر عمر کے اس حصے میں پہنچے جس حصے کے اندر امتحان دینا سخت ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اور سخت سے سخت ترین اللہ نے امتحان لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کا امتحان ہوا، تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حل لک حاجت یا خلیل، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب آپ سوچئے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سید الملائکہ اپنی طرف سے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، لیکن قربان جائیے، ان کو بھی بتانا تھا کہ میں خلیل ہوں، ذرا سن لینا، اللہ نے مجھے یہی دوستی کا تاج نہیں عطا فرمایا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حاجت بھی ہے تو میرے رب سے مجھے حاجت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار ہی سے کچھ کہہ دیجئے، تو کہتے ہیں اس سے کیا کہوں، وہ تو مجھ سے زیادہ میرے حالات سے باخبر ہے۔ یہ کیفیت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں بھی کوئی شکوہ نہیں۔ اسی طریقے سے مال کے حوالے سے ان کا امتحان ہوا کہ فرشتے لباس بشری میں آ کر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے لگے، انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، اس وقت بھی ان کا امتحان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ترک کرنے کا امتحان ہوا، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم بے آب و گیا وادی کے اندر مکے میں حکم ہوا، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے، وہ بھی کر گزرے۔ اور پھر آخر عمر کے اندر جب اکلوتے بیٹے کی شکل میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، جو کسی حد تک دل بہلانے والا تھا، اور اس عمر تک پہنچ چکا تھا جس عمر میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اس عمر کو پہنچے جس عمر میں دوڑ دھوپ کر سکتے تھے، معہ ان کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم کا سپورٹ کرنے کی عمر میں پہنچ سکے تھے کہ حضرت ابراہیم کے ہر کام کے اندر وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اس موقع پر رب نے امتحان لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اور یہ بہت سخت امتحان تھا۔ یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ یہ امتحان خود قرآن کہتا ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا کے اندر ابتلا لازم ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ آزمائش کے پیچھے قدرت کی طرف سے انعام کتنا ہے۔
اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو اس آزمائش کے عوض کے اندر اللہ عز و جل نے اس کے لیے انعام و اکرام کتنے رکھے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، تقریباً انبیاء کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا گیا، 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے جدا کر کے آزمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال کر آزمایا گیا، کنویں میں ڈال کر آزمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ کوئی نبی ایسے نہیں جو امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں۔ یہاں ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ فیصلہ الہی ہے، جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا، اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں۔ اس امت پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی امت امتحان کے اندر اگر فیل ہو جاتی تو اس امت کے چہرے کو مسک کر دیا جاتا، آسمان سے پتھر برسائے جاتے، زمین میں دھسا دیے جاتے۔ لیکن پروردگار نے اس امت کے لیے خاص طور پر ایک قانون بنا دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ سن لو، اللہ عز و جل تم پر عذاب کیسے نازل فرمائے جبکہ تم میں میرا محبوب موجود ہے۔ تو حضور بلاؤں کو ٹالنے والے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے والے ہیں، تکالیف کو ٹالنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1000 گناہوں کے باوجود اللہ عز و جل اس امت کی شکل بھی نہیں بدلتا، اس امت پر آسمان سے پتھر بھی نہیں برساتا، اور اس امت کو پروردگار دھنساتا بھی نہیں ہے۔ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا سماعت فرمائیں اچھی طریقے سے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی رنج، کوئی دکھ، کوئی فکر، کوئی تکلیف، کوئی اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چوبھے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی ہمیں جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے عوض میں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب گناہ دفتر سے نکل گئے تو میدان محشر کے اندر اللہ عز و جل ان گناہوں کا حساب بھی نہیں لے گا، بلکہ اپنے کرم سے ان گناہوں کے مٹ جانے کی وجہ سے جنت کا مزدئی جاں فضا عطا فرما دے گا۔ اب یہاں ایک بہت اہم حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کو بھی نعمت کے ذریعے تبدیل فرما دیا۔ کہ اگر یہ تصور انسان کے ذہن کے اندر آ جائے، جو حدیث میں ابھی پیش کرنے والا ہوں، اس حدیث کے مطابق یہ تصور مسلمان کے ذہن میں آ جائے تو کبھی مصیبتوں سے وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ ان مصیبتوں کی وجہ سے اس کا ایمان مزید پختہ ہوگا اور اس کا تعلق باللہ بھی پختہ ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ او کما قال۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ہمارے یہاں کبھی کسی مومن کو امتحان میں جب ہم دیکھتے ہیں
تو ہم یہ سوچتے ہیں بیچارہ اتنی پریشانی میں، لیکن دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں، میں بہت اہم نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں، دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے اسے آزمائش میں گرفتار فرمایا۔ اب اگر آپ اور ہم یہ چاہتے ہوں کہ اللہ عز و جل ہم پر کرم کی نظر فرمائے تو کس کی دعا لیں؟ تو فرمایا گیا ٹوٹے ہوئے دل والوں کی دعا لو کہ ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہا کرتے ہیں۔